कमरे के अंदर का बल्ब जल रहा था और इसके मध्यम रोशनी खिड़की से बाहर आ रही थी। मैंने टॉर्च जलाई और जैसे ही अंदर झांका, मैंने देखा कि वहां एक सांप था, बिल्कुल सिमटा हुआ था और वो अपना फन उठाए हुए था, जो इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा था। इसे देखकर हम सब जोर जोर से चीखने लगे। हमारी चीखों की आवाज सुनकर मेरे सारे चचा वहां पहुंच गए। इन्होंने सांप को मार दिया। इस वक्त तो हमें ज्यादा खौफ महसूस नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें अंदर जाने से रोक रहा है। हम अंदर गए और लेट गए। मेरे कमरे में एक डबल बेड और 2 चारपाइयां रखी हुई थी। बेड पर मेरी फैमिली थी और चारपाइयों पर हम 4 कजिन्स 2-2 करके लेटे थे। हम सब सो गए, लेकिन मेरा छोटा भाई जो सिर्फ 9 महीने का था अचानक रोने लगा, जबकि उससे पहले वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। हमें लगा कि शायद ये आम बात है। अम्मी ने भी इसे चुप कराया और फिर सो गई। रात के तकरीबन 1 या 2 बजे का वक्त था। अम्मी को अपने ऊपर एक भारीपन सा महसूस हुआ। इन्हें काफी मनफी तवानाई भी महसूस हो रही थी, लेकिन इन्होंने आंखें बंद रखी। जैसे ही उन पर भारीपन मजीद बढ़ा, इन्होंने अपनी आंखें खोली। शदीद ठंड के बावजूद अम्मी पसीने में शराबोर थी। जैसे ही अम्मी ने ऊपर देखा, उनके ऊपर एक निहायत खौफनाक तकरीबन 200 से 250 साल की बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अम्मी खौफ के मारे साकित रह गईं। वो आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहती थी, लेकिन खौफ के मारे सब कुछ भूल चुकी थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो मुझे आवाज देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज बंद हो चुकी थी। वो औरत जैसे किसी बुरे इरादे से आई हो। कभी वो अम्मी के बाल सहलाती, कभी उनके चेहरे को छूती। अम्मी शदीद खौफज़दा थी, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रही थी, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं वो औरत मेरे छोटे भाई या हमारी फैमिली के किसी और फर्द को नुकसान ना पहुंचा दे। उस औरत ने अम्मी को जैसे जकड़ कर रखा था। अम्मी ने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटे तक वो औरत अम्मी को परेशान करती रही। जैसे ही अम्मी को हल्की सी राहत महसूस हुई, इन्होंने मुझे जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं गहरी नींद में थी। इतने में मेरी कजन की आंख खुल गई। अम्मी ने पूछा, बड़ी अम्मी क्या हुआ? वो मेरी अम्मी को बड़ी अम्मी कहती है। अम्मी ने फौरन कहा, जल्दी जाओ और दादी को बुला लाओ। मेरी कजन भी काफी खौफजदा हो गई। अम्मी ने इस वक्त मेरे छोटे भाई के मुसलसल रोने की वजह से इसे कुछ नहीं बताया और सिर्फ इशारों से समझाया। फिर मेरी 2 कजन्स को दादी को बुलाने के लिए भेज दिया। तब तक मैं और मेरे पास लेटी हुई दूसरी बहन गहरी नींद में थी। मेरी कजन दादी को बुला कर ले आई। अम्मी ने दादी को मेरी छोटी चची के पास भेज दिया और कहा, तुम जाओ, अब यहाँ दादी लेटेंगी। तब मैं भी नींद में जाग गई, लेकिन उठकर बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अम्मी ने दादी को सारा वाकया सुनाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिल में एक अजीब सी दहशत बैठ गई। मैं रोते हुए उठकर बोली, और मारो सांप को। वो बदला लेने आई थी। मुझे अचानक तेज बुखार हो गया। वो रात हमने बस अल्लाह अल्लाह करते गुजार दी, लेकिन उस दिन के बाद आज तक मुझे अपने ही घर में एक अजीब सी दहशत महसूस होती है, जबकि अब वो घर मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। मेरे नाना जो कि बहुत इल्म रखते हैं और ऐसे मामलात को भी अच्छे तरह समझते हैं, जब अम्मी ने ये वाकया सुनाया तो इन्होंने बताया, बंद घरों में अगर ज्यादा दिन तक रोशनी न जलाई जाए और सफाई न की जाए तो वहां पर ये मखलूक रहने लगती है। आप यकीन करें, शायद वो मखलूक आज भी हमारे घर में मौजूद है। हम सिर्फ छुट्टियों में वहां जाते हैं और उस मखलूक ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अपने होने का एहसास जरूर कराती है। मेरी ये कहानी ज्यादा खौफनाक तो नहीं, लेकिन ये एक सच्चा वाकया है। जब मैं इसे याद करती हूँ तो आज भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस कमरे में जा सकूं।
میرے پاس ایک واقعہ اور بھی ہے جو انشاءاللہ اگلی بار ضرور سناؤں گی۔ اگر میری کہانی اچھی لگے تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام حمزہ ہے اور میرا ایک دوست علی اور ایک عبداللہ ہے۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے کرائے پر ایک کمرہ لیا ہوا تھا۔ ایک دن ہم کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ جنات کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ پھر ہم تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رات کے وقت ایک خاص جگہ جائیں گے۔ ہمارے دوست عبداللہ نے بتایا کہ جب وہ بچپن میں تھا تو وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا جو سیالکوٹ کے چپراڑ علاقے میں ہے۔ یہ ایک سرحدی علاقہ ہے اور اس کے قریب دریائے راوی بہتا ہے جو کہ بھارت سے آتا ہے۔ عبداللہ نے ہمیں کچھ خوفناک واقعات کے بارے میں بتایا جو وہاں پیش آئے تھے۔ ایک بار ایک لڑکی دوپہر کے وقت اچانک غائب ہو گئی اور اگلے دن جنگل میں ملی، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے پاؤں نہیں تھے۔ کچھ دن بعد اس کی موت ہو گئی۔ عبداللہ نے اپنے بچپن میں جنات کی شادی بھی دیکھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے اور اس کے والد کے سامنے سفید کپڑے پہنے بے شمار لوگ گزرے تھے۔ میں عبداللہ کی باتوں پر یقین رکھتا تھا، مگر کچھ باتیں مجھے مذاق لگ رہی تھی۔ پھر ہم تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رات کے وقت اس جگہ جائیں گے۔ عدنان بھائی، ہم رات کے 11 بجے وہاں سے نکلے۔ وہاں ایک خاص جگہ تھی جسے لوگ ڈیرا کہتے تھے۔ یہ جگہ بہت خطرناک سمجھی جاتی تھی، کوئی بھی رات کو وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ایک بار ڈیرا کے مالک کا بیٹا رات کو وہاں گیا تھا، مگر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ آج تک کسی کو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آگے ہمارے ساتھ بھی کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ ہم جب اس علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ گاؤں کے لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور اوپر سے شدید سردی کا موسم تھا۔ ہم گاؤں میں پیدل سرحد کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک عجیب خوف محسوس ہونے لگا۔ میں پہلے اس جگہ سے ڈر رہا تھا، مگر پھر بھی ہم تینوں آگے بڑھتے رہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ گاڑی لے کر دریائے راوی کے بند کی طرف جائیں گے۔ ہم نے وہاں گاڑی پارک کی اور دریا کے کنارے چلنے لگے۔ عبداللہ نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، اگر کوئی ہے تو ہمارے سامنے آ جائے۔ اس لمحے میری جان نکلنے لگی۔ ابھی یہ سب کچھ بتاتے ہوئے بھی مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ جب عبداللہ مسلسل آوازیں دے رہا تھا تب ہمیں کووں کی بہت زیادہ آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہر طرف کوے ہی کوے تھے۔ عبداللہ بولا، یہ کچھ نہیں ہے، آؤ آگے چلتے ہیں۔ عدنان بھائی، ہم آگے بڑھتے رہے۔ ہماری دونوں طرف سفید درخت تھے۔ اچانک درختوں کے پتے نیچے گرنے لگے، حالانکہ وہاں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر جو ہم نے دیکھا اس نے ہماری جان نکال دی۔ ہم سے کچھ فاصلے پر سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا کوئی کھڑا تھا۔ میرا اور علی کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور ہم فوراً گاڑی کی طرف بھاگے، مگر ہمارا تیسرا دوست عبداللہ آرام سے واپس آیا اور کہنے لگا، کچھ نہیں تھا، تم لوگ بس فضول ڈر رہے ہو۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور عبداللہ نے ڈرائیونگ سنبھالی۔ اس وقت تک ہم نے اس کا چہرہ غور سے نہیں دیکھا تھا۔ علی اور میں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہمیں احساس ہوا کہ ہم پھر اسی جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں رات کے وقت تو کیا دن میں بھی کوئی نہیں جاتا۔ اچانک عبداللہ نے خوفناک انداز میں ہماری طرف دیکھا اور کہا، تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ عدنان بھائی، میری تو جان نکل گئی تھی۔ علی فوراً بولا، عبداللہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے دل میں بس اللہ کا ذکر یاد آیا اور میں پڑھنے لگا۔ علی بھی ساتھ پڑھنے لگا۔ جیسے ہی ہم نے ذکر شروع کیا عبداللہ نے غصے سے کہا، مت پڑھو، مگر ہم نے پڑھنا جاری رکھا اور پھر عبداللہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم نے فوراً عبداللہ کو پیچھے لٹا دیا اور میں نے ڈرائیونگ سنبھالی۔ گاڑی میں سورج لگائی اور ہم مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ وہاں سے نکل کر بڑی مشکل سے رات 2 بجے اسپتال پہنچے۔ پھر ہم نے اپنے گھروں میں سب کچھ بتایا اور ہماری فیملیز ہم پر شدید غصہ ہوئی۔ عبداللہ کئی دن گھر سے باہر نہیں آیا۔
اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کے گھر والوں نے اس کا روحانی علاج کروایا۔ اب وہ ٹھیک ہے، مگر ہم نے آج تک دوبارہ کبھی ایسی جگہ جانے کی غلطی نہیں کی۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن شاید ہماری ماں باپ کی دعائیں تھیں کہ ہم کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ عدنان بھائی، میں اپنی آپ بیتی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہے، تب میری عمر تقریباً 15-16 سال تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میں جنات کا مذاق بنایا کرتا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوتے اور ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ویسے میں اکثر تنہائی میں بیٹھا کرتا تھا۔ بہت بار جنات نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا، لیکن میں ان سے خوف زدہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر ایک رات وہ ہوا جس کے بعد جو لوگ جنات کے بارے میں کہا کرتے ہیں، میں کسی سے شیخی بگھار کر تنہائی میں اکیلا سو گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب میں گہری نیند میں تھا تو مجھے کسی کے خوفناک انداز میں کان میں چیخنے کی آواز آئی۔ یقین کریں کہ وہ آواز بہت بھیانک تھی۔ میں نے سوچا شاید سو رہا تھا تو یہ میرا وہم ہوگا، لیکن جب وہ آواز دوسری مرتبہ آئی تو اس وقت میں مکمل ہوش میں تھا۔ میں جلدی میں اٹھا اور میں نے خوف کا احساس نہ ظاہر نہ کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو آواز دی۔ واضح رہے کہ یہ رات کے 1 بجے کے بعد کا وقت تھا، تو اہل خانہ میں سے جس فرد کو میں نے آواز دی وہ پرجوش انداز میں جواب دینے لگا۔ میرا سوال پر وہ کہنے لگا، ابھی سویا نہیں تم؟ لیکن جب میں باہر برآمدے میں سے گزرا جہاں سے وہ مجھے کھڑے ہو کر جواب دے رہے تھے، وہاں کوئی موجود نہ تھا اور لائٹس بھی بند تھی۔ پھر میں ذرا ہمت کر کے اندر گیا اور اندر جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سو رہا ہے جس نے مجھے آواز دی تھی۔ میرے جسم میں سردی کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ پھر جو آواز دے رہا تھا وہ کون تھا۔ پھر میں اپنے سر پر چادر اوڑھ کر بنا کوئی آواز کیے خوف کے مارے سو گیا۔